البرٹ آئنسٹائن کا دماغ کس نے اور کیوں چوری کیا؟ آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے کر کے کہاں بھیجے گئے؟ آئنسٹائن 5 سال کی عمر میں کیوں بولا؟ ان کو اپنے ہی گھر کا پتہ یاد کیوں نہیں تھا؟ ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اور سب سے بڑھ کر بچپن میں انتہائی بیوقوف سمجھا جانے والا لڑکا دنیا کا سب سے بڑا جینیس کیسے بنا؟ آئنسٹائن کی وصیت کیوں تھی کہ مرنے کے بعد ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور راکھ کو بھی مختلف جگہوں پر اڑا دیا جائے؟ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ ایک اکیلا ہزاروں سائنٹسٹ پر بھاری تھا۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتے تھے۔ ان کے ماں باپ کافی پریشان تھے۔ پہلی بار جب وہ بولے تو کھانے کی میز پر تھے اور کہا "دا سوپ از ہاٹ" یعنی سوپ گرم ہے۔ ان کے ماں باپ چونک گئے اور کہا "پہلے کیوں نہیں بولتے تھے؟" تو آئنسٹائن نے حیران کن جواب دیا "پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی"۔ آئنسٹائن 10 سال کی عمر تک تھتھلا کر بولتے تھے۔ اسکول جانے لگے تو اسکول ان کو جیل لگتی تھی۔ اسکول میں وہ انتہائی بیوقوف اور لیزی سمجھے جاتے تھے۔ اساتذہ نے ان کا نام لیزی ڈاگ یعنی کہ سست کتا رکھا ہوا تھا۔ آئنسٹائن اپنے ٹیچرز کی بات اس وقت تک نہیں مانا کرتے تھے جب تک تحقیق نہیں کر لیتے تھے۔ آئنسٹائن ہمیشہ خاموش رہنا، تنہا رہنا پسند کرتے تھے اور اپنی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کی میموری بہت کمزور تھی، یہاں تک کہ ان کو میتھ کے ٹیبلز بھی یاد نہیں ہوتے تھے۔ وہ میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقوں سے سالو کرنے میں ماسٹر تھے، نہ کہ یاد کرنے میں۔ اسکول لائف میں سائنس اور میتھ کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹس میں وہ فیل ہوتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے، ایک ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے پاس بھول گئے۔ آئنسٹائن نے صرف ایک دن میں پوری بک سٹڈی کی اور جیومیٹری کے تمام کنسیپٹ کلیئر کر ڈالے۔ سائنس اور میتھ میں وہ اتنے ماہر تھے، جب کلاس روم میں ہاتھ کھڑا کرتے تو ٹیچرز گھبراتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کے سوال ٹیچرز کی سمجھ سے بھی باہر ہوتے تھے۔ 26 سال کی عمر میں 4 ریسرچ پیپرز پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اسی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ آئنسٹائن نے ایک کاغذ اور قلم کی مدد سے ایسی تھیوریز پیش کی کہ سائنس کی روح کو ہی بدل ڈالا۔ آئنسٹائن ایک سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے۔ آئنسٹائن نے 50 سے زیادہ سائنسی اور غیر سائنسی موضوعات پر کتابیں بھی لکھیں، جن کے باعث 1921 میں ان کو نوبل انعام سے نوازا گیا اور 1999 میں ٹائم میگزین نے ان کو اس صدی کا سب سے زیادہ ذہین انسان بھی قرار دیا۔ انہوں نے 300 سے زائد ریسرچ پیپرز لکھے۔ ان کی کامیابیوں نے لفظ آئنسٹائن کو ہی کامیابیوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ آئنسٹائن جیسے جینیس کو بھولنے کی بیماری تھی۔ ان کو اپنا فون نمبر تک یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آئنسٹائن کے دوست نے ان کا فون نمبر پوچھا تو وہ اپنی ڈائری میں سے اپنا فون نمبر ڈھونڈنے لگے۔ البرٹ کے دوست نے کہا "تم اتنے بڑے سائنسدان بن چکے ہو لیکن اپنا فون نمبر تک یاد نہیں"۔ تو آئنسٹائن کا جواب حیران کر دینے والا تھا کہ جو چیزیں میرے ایک ہاتھ کی دوری پر ہیں، میں ایسی فالتو چیزوں کو اپنے دماغ میں کیوں رکھوں۔ ایک دفعہ آئنسٹائن ٹرین پر کہیں جا رہے تھے تو ٹکٹ چیکر نے ان سے ٹکٹ پوچھی تو وہ اپنی کوٹ کی جیبوں میں دیکھنے لگے تو ٹکٹ چیکر نے کہا "مجھے یقین ہے آپ نے ٹکٹ لیا ہوگا"۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ جب ٹرین کے تمام مسافروں کے ٹکٹس چیک کر کے وہ واپس آیا تو آئنسٹائن ابھی تک اپنی جیبیں چیک کر رہے تھے۔ ٹکٹ چیکر نے پھر سے کہا "آپ نے ٹکٹ لی ہوگی اور بھول گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے، آپ رہنے دیں"۔ تو آئنسٹائن کا جواب کچھ یوں تھا "میں ٹکٹ اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا کہ آپ کو چیک کرواؤں، بلکہ اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ یہ جان سکوں میں نے جانا کہاں ہے"۔ ایک عام انسان کا IQ لیول 80 سے 190 کے درمیان ہوتا ہے، وہی آئنسٹائن کا IQ لیول 160 سے 190 کے درمیان تھا۔ آئنسٹائن کا ماننا تھا جس انسان نے اپنی زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں۔ آئنسٹائن کو جرابیں پہننا بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا ماننا تھا جرابوں کو سوراخ ہو جاتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ جب جوتے پہننے سے کام ہو جاتا ہے تو جرابیں پہننے کا
کیا فائدہ۔ وہ پارٹیز میں بھی جرابوں کے بغیر شوز پہن کر جاتے تھے۔ آئنسٹائن کو بال کٹوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے ان کے بال لمبے تھے اور ان کے لمبے بال دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹس کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی وجہ سے انہیں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ آئنسٹائن کا دماغ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ اس بات کا اندازہ خود آئنسٹائن کو بھی تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے۔ ان کی وصیت تھی ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور راکھ کو بھی مختلف جگہوں پر اڑا دیا جائے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کا ہاسپٹل میں جب انتقال ہوا تو موت کی وجہ جاننے کے لیے ڈاکٹر تھامس ہاروی نے آئنسٹائن کا برین چپکے سے نکال لیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں ایسا کیا ہے۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی نے اپنا انجام سوچے بنا ایک ہی فیصلہ کیا کہ آئنسٹائن کے دماغ کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کچھ دن بعد جب برسٹن ہاسپٹل کے آنر کو ڈاکٹر تھامس ہاروی کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو ہاسپٹل سے نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ آئنسٹائن کے برین کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے آئنسٹائن کے برین کے مختلف تصویریں بنائی اور پھر برین کو 240 ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا اور ہر ٹکڑے کو الگ الگ جار میں ڈال کر پرزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر تھامس ہاروی اور ان کی بیوی کے درمیان آئے دن لڑائی ہوتی تھی کہ وہ اس برین کو باہر پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی اور ڈاکٹر تھامس ہاروی برین کو لے کر وچیٹا شہر چلے گئے۔ وہاں وہ بایولوجیکل لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے۔ یہاں وہ جاب سے فری ہو کر باقی سارا ٹائم آئنسٹائن کے برین کو اسٹڈی کرتے۔ بہت ساری جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ ایک جگہ سے دوسری اور پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ پر برین کو ساتھ لے کر مارے پھرتے، یہاں تک کہ ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ تب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ آئنسٹائن کے برین کے ٹکڑوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو ایتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد 1985 میں ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ ریسرچ میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے کافی ڈفرنٹ تھا۔ ان کے برین کی وینز بہت زیادہ اور باریک تھیں۔ برین کے دونوں حصے جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوزم کہا جاتا ہے۔ یہ کارپس کیلوزم عام انسانوں کے مقابلے میں کافی بڑا تھا، اسی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کو بہت زیادہ تھی، اور آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے مختلف تھا۔ آئنسٹائن کے برین کا جب وزن کیا گیا تو 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا برین 1400 گرام ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کو اکثر خدا کا تصور سمجھنے والے سائنسدان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور قول تھا "God does not play dice with the universe"۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوانٹم میکینکس میں اتفاقی اصولوں کو قبول نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قدرت ایک منظم نظام کے تحت چلتی ہے۔ آئنسٹائن کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 76 سال تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر آئنسٹائن سرجری
کے لیے اجازت دے دیتے تو وہ کچھ سال اور زندہ رہ سکتے تھے۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ جب میں چاہوں گا جاؤں گا، اور زندگی کو آپریشن کے ذریعے لمبا کرنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو آخری الفاظ کہے وہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا، کیونکہ یہ الفاظ انہوں نے جرمن زبان میں کہے تھے اور موت کے وقت ان کے پاس جو نرس موجود تھی وہ جرمن زبان نہیں جانتی تھی۔ یہ تھی ہسٹری البرٹ آئنسٹائن کی، جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر ویڈیو آئے پسند تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔